جب ہم مقدس ایوب کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جو اس کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے یا اس کے بارے میں جب کبھی ہم بات کرتے ہیں یا پیغامات سنتے ہیں تو ایک بات جو اس کے بارے میں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جس نے اپنے آپ کو دکھوں میں قائم رکھا اور ہر حال میں اپنے خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ اس کی زندگی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو کہ کس طرح ایک انسان ہر قسم کے حالات میں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھ سکتا اور کیسے اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ بات ہم اس کی ذات سے، اس کے کردار سے بخوبی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا سارا مال بھی، کس طرح اس کی آل اولاد بھی، اور کس طرح اس کا جو اپنا جسم ہے وہ بھی تکلیف میں چلا گیا۔ پھوڑے پھنسیاں اس کے بدن کے اوپر آ گئے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود حالانکہ اسے پتا نہیں تھا کہ وہ آزمایا جا رہا۔ دیکھیے، اگر پہلا باب پوری تفصیل ہمارے سامنے نہ رکھے اس کی کتاب کا تو پھر ہمیں بھی یہ پتا نہ چلے کہ وہ آزمایا گیا ہے یا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر یہ آزمائش یا اس طرح کے حالات ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک کامل شخص ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ ایک کامل شخص ہے، راست باز شخص ہے، بدی سے دور رہتا ہے۔ 4 خوبیاں یہاں پر اس کی لکھی ہیں، ابھی آپ نے سنی ہیں۔ 4 خوبیاں ہیں۔ کون سی بھلا؟ ذرا پھر بائبل کی طرف ذرا نگاہیں کریں، کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ کامل ہے، شاباش، راست باز ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا۔ 4 خوبیاں، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ 4 کاملیت کا عدد ہے۔ اور جب سب سے پہلی خوبی ہی اس کی رکھی گئی ہمارے سامنے کہ وہ کامل ہے، اور کامل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سے آپ کرداروں کی طرف جاتے ہیں، کرداروں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش، بڑے بے شمار کردار بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ کامل ہے۔ کسی اور کردار کے بارے میں آپ کو ایسی بات لکھی ہوئی ریٹن صورت میں نہیں ملتی۔ سو اس طرح سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کردار ایک واقعی ایسا کردار ہے جس کی زندگی سے ہم نہ صرف یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے دکھ کی حالت میں اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیسے ہم نے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے، ہم نے کیسے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اپنے خدا کی جانب لگائے رکھنا ہے۔ یہ بات بھی ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں، لیکن آج ایک اور زاویے سے ہم اس کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی آیات آپ کے سامنے لکھی گئیں، ایک تو یہ پڑھی گئی اور لکھی گئی ہیں، یہ ایک تو یہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ پھر دوسری بات کہ جو اگر اس کا کردار اس طور سے لکھا گیا ہے تو وہ کیسے اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کرتا۔ جب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کامل ہے، راست باز ہے، بدی سے دور رہتا ہے، خدا کے ساتھ رہتا ہے، خدا کی حضوری میں وقت گزارتا ہے، خدا نے پھر اس کو برکت بھی دی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی ہے۔ اہل مشرق میں کیا ہے جی؟ وہ سب سے بڑا آدمی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ امیر ترین شخص ہے، کیونکہ جو اس کا مال ہے، جو اس کی دولت ہے، جو اس کے نوکر چاکر ہیں، اگر کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ سب سے بڑا آدمی ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں جس طور سے آج اگر ہم اپنی زندگی کو یا موجودہ دنیا کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل بھی ایک نمبر 1 شخص ہے مال و دولت کے اعتبار سے، ایلون مسک۔ جانتے ہیں جو اس کے بارے میں؟ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ایلون مسک ایک امریکن شخص ہے
جو آج کل دولت کے اعتبار سے سب سے بڑا آدمی اور اپنے زمانے کا یہ امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی جن پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کامل ہے، راست باز ہے، بدی سے دور رہتا ہے، خدا کے قریب رہتا ہے، خدا کی حضوری میں رہتا ہے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعی خدا کا بندہ ہے. اور پھر نہ صرف وہ خدا کا بندہ ہے بلکہ خدا نے بھی اپنا آسمان اس کے لیے کھول رکھا. ہر قسم کی نعمتیں، برکتیں اور بخشیں. آل اولاد کی بات کریں، 7 اس کے بیٹے اور 3 اس کی بیٹیاں ہیں. پھر اس کے ساتھ مال و دولت کا بھی شمار آپ کو نظر آ رہا کہ کتنے اس کے گدھے ہیں، کتنی بھیڑیں ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنی گدھیاں. یہ سارا کچھ تفصیل آپ کے سامنے لکھی گئی. اور جب ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ان کے بچوں کے حوالے سے کہ اس کے بچے، اب ان کی زندگی میں ایک روٹین ہے. روٹین کیا ہے زندگی کی؟ کہ وہ ہر روز ضیافت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ہر روز وہ ہر روز ضیافت کرتے ہیں. ایک دن ایک بھائی کے گھر ضیافت ہوتی ہے، وہ سب کو بلاتا. دوسرے روز دوسرے بھائی کے ہاں وہ سب کو بلاتا ہے. تیسرے روز آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کی زندگی ضیافتوں میں گزر رہی. ان کی زندگی کیا ہے جی؟ ضیافتوں میں. کیونکہ بیٹے کتنے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں جی؟ 7. اور ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7. اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 دن وہ کیا کرتے ہیں؟ ضیافتوں میں گزارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اچھا کھانا پینا، آپس میں رفاقت، شراکت اور بہترین ماحول میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. خوشی و خرمی میں آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ماحول بھی اچھا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ریل پیل ہے. ہر طرح سے خدا نے جب نواز رکھا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ضیافتوں میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. لیکن جب وہ اپنی زندگی ضیافتوں میں گزار رہے ہیں تو مقدس ایوب کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جب میرے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہ صرف خود اکٹھے ہوتے ہیں، میں بھی وہ اپنے سلام دعا والے لوگوں کو بھی بلاتے ہوں. اب اسے اس بات کا علم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی خطا کر دیں، کوئی گناہ کر دیں، یا ان کی زندگی سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے جو خدا کو ناراض کر دے. جو کیا کر دے جی؟ خدا کو، جو خدا کو ناراض کر دے. اور اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ ان کے شمار کے مطابق، دیکھیں ابھی کیا لکھا گیا اس کے بارے میں، ذرا پڑھیں اس آیت کو. وہ اپنے بچوں کے حوالے سے کیا کرتا ہے؟ ان کے شمار کے مطابق پڑھیں ذرا. شاباش. ان سبوں کے شمار کے مطابق سوختنی قربانیاں چڑھاتا. جتنے اس کے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ خدا کا، حالانکہ اگر دیکھا جائے نا تو جب اس نے اپنی زندگی اس زمین کے اوپر رہ کر گزاری ہے نا، اس وقت کوئی ریٹن شریعت موجود نہیں تھی. کیونکہ جو اس کا زمانہ ہے یہ شریعت کے دیے جانے اور اس کے لکھے جانے سے کہیں پہلے کا ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے کا ہے. اور بائبل مقدس کے ماہرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ کتاب مقدس کی جو قدیم ترین کتاب ہے وہ مقدس ایوب نبی کا صحیفہ، سب سے پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب ہے. اب ریٹن خدا کا پاک کلام موجود نہیں ہے تو بھی اس شخص کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے شمار کے مطابق سوختنی قربانیاں ان کے لیے گزرانتا ہے. کیوں گزرانتا ہے؟ کہ کہیں میرے بچوں نے کوئی خطا نہ کر دی ہو، کہیں کوئی ایسا گناہ نہ کر دیا ہو، اور اگر ان سے گناہ سرزد ہوا ہے تو اسے اس بات کا علم ہے کہ جب کسی انسان کے بدلے میں کوئی جانور قربان کر دیا جاتا ہے، اس کا لہو بہہ جاتا ہے، اسے سوختنی قربانی کے طور پر خدا کی حضوری میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور پھر آنے والے زمانے میں جب خدا نے ایک ریٹن صورت میں اپنے لوگوں کو شریعت دی اور اس میں ہمیں یہی لکھا ہوا ملتا ہے، احبار کی کتاب میں ساری تفصیلات ہمیں
قربانیوں کے حوالے سے لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ کیسے خدا نے ان کو یہ سکھایا کہ آپ نے اپنے گناہوں کے بدلے میں اپنے جو جانور ہیں ان کو قربان کرنا ہے، ان کا خون بہانا ہے تاکہ جو تمہارے گناہ ہیں وہ بخش دی جائیں۔ ایوب کی زندگی میں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے حوالے سے کس طرح ہمیں فکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے بدلے میں قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے تاکہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ ایوب ہمیشہ، کیا لکھا ہے جی آخری حصے میں؟ ہمیشہ ایسا ہی کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے۔ اگر اس کے بچے روز بروز ضیافتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روز بروز قربانیاں کرتا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں جی؟ بچے ضیافتیں کرتے ہیں، اور ایوب کیا کرتا ہے؟ ایوب قربانیاں کرتا ہے ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ان کو خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرانے کے لیے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے اتنی فکر کرتا ہے، کیا وہ ان کو سمجھاتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ ان کو بتاتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتا ہوگا؟ یقیناً کرتا ہوگا، لیکن تو بھی اسے پتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس لیے جو قربانی ہے اس کا کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ اور آج یہ سبق بحثیت سربراہ کے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، اپنے خاندان کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر خدا نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے سربراہ کے طور پر کہ ہم اپنے خاندان کا ہم نے کس طور سے خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے بھی آتی ہے۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو قادر مطلق خدا ہے وہ، یہ دنیا اس کا خاندان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے جی؟ اس کا، یہ دنیا اس کا خاندان ہے، کیونکہ اس نے سب کو پیدا کیا۔ کوئی اسے مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اسے جانتا ہے نہیں جانتا، کوئی اس کی ذات پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا، یہ اس کی اپنا معاملہ ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن جو خدا ہے وہ سب کا خدا ہے، وہ سب کا سربراہ ہے۔ اور پھر بائبل یہ بھی سکھاتی ہے، خدا کو یہ پتا ہے کہ انسان کمزور ہے، خدا کو یہ بھی پتا ہے کہ بشری کمزوریاں اس کی ذات کا حصہ ہیں، خدا کو یہ بھی پتا ہے کہ موروثی گناہ ہر انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، کیونکہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ سو جب ہر انسان موروثی گناہ میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے بھی گناہ کرتا ہے، اور اسی لیے اس سربراہ نے، جو خدا ہمارا سربراہ ہے، اس دنیا کے گھرانے کا جو سربراہ ہے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کر انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دیا۔ جیسے ایوب کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ ان کو پاک کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے جی؟ یہ لفظ لکھے ہیں جی یہاں پر، پڑھے ابھی آپ نے، کیا لکھا ہے بیٹا؟ پڑھے ذرا، شاباش۔ کیوں وہ قربانیاں دیتا ہے جی؟ دیکھیں کہاں پر لکھا ہے، شاباش، کون سا حصہ ہے جی؟ ہو جاتے جی، پاک کرتا، کیا کرتا جی ان کو؟ اب پاک سے مراد کیا ہے؟ پاک کرتا، صاف کرتا، ان کے گناہوں کو دھونے کے لیے قربانی پیش کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے جب اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا کے لیے قربان کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ اس جہان کو گناہوں سے پاک کر دے۔ کیا کر دے جی؟ گناہوں سے پاک کر دے، انسانی گناہوں کو دھونے کے لیے۔ اور کئی بار انسان سوچتے ہیں، اور یہ ابلیس کا، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ابلیس کا ایک بہت بڑا مؤثر ہتھیار ہے، وہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب تم اس لائق نہیں ہو کہ بخشے جاؤ۔ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب تو تم اس لائق ہی نہیں رہے کہ توبہ کرو اور خدا تمہیں بخش دے۔ اگر 2-4 گناہ ہوتے تو چلو خدا بخش بھی دیتا۔ یہ ابلیس کا یاد رکھے مؤثر ہتھیار ہے
کہ اب تمہیں تو چرچ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم نے اتنے گناہ کیے ہیں, خدا تمہیں قبول ہی نہیں کرے گا. تمہیں نہ تو اس کے گھر میں جانے کی ضرورت ہے, نہ اس کا کلام سننے کی ضرورت ہے, اور نہ کوئی اچھا کام کرنے کی, کوئی تو گناہ میں گھر چکا ہے, بھائی یہی کرتا رہے تو یہی اچھا, کیونکہ اب تو اس لائق نہیں ہے کہ بخش دیا جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب جانور قربان کیے جاتے وہ ہر شخص کے لیے ایک جانور یا سال بسال. اب یہاں پر لکھا ہے کہ جو ایوب کیا کرتا تھا, ایوب ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا. ایوب کیا کرتا جی؟ ہمیشہ ایسا ہی کرتا. اور انہی باتوں کو سامنے رکھ کر جب خدا نے اپنی شریعت دی, اور پھر ساتھ ساتھ خدا ان کو یہ بتاتا رہا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کے لیے ایک ہی بار میں کامل قربانی دے دی جائے. اور جب وقت پورا ہو گیا, پاک کلام میں لکھا ہے غلطیوں کے خط میں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو پھر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا, اور اس نے ایک ہی بار میں کامل قربانی. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ اب اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بخشے نہیں جا سکتے, ایک بات ہمیشہ جو ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ گناہ جتنے مرضی زیادہ ہو, آپ کے گناہوں کی تعداد چاہے لاکھوں میں ہے, چاہے وہ کروڑوں میں ہے, چاہے وہ اربوں میں ہے یا خربوں میں ہے یا بے شمار ہے. جس طرح خدا کا بندہ زبور 38ویں زبور میں بھی یہ لکھتا ہے کہ میرے سر تو لنگے, میرے سب گناہ ایڈے پارے ہوئے ربا چکے جاندے نا. اگر یاد رکھیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہ بے شمار ہیں, ایک بات ذہن میں لے کر جائیے گا کہ خدا نے یسوع مسیح کے صلیبی خون کا صرف ایک قطرہ آپ کے لاکھوں کروڑوں اربوں اور خربوں گناہوں کو دھونے کے لیے کافی, کیونکہ یہ خدا کا انتظام. ایوب اپنے بچوں کو پاک کرنے کے لیے کرتا. خدا نے اس دنیا کو, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی کیا ہو, سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور آج کا جو دن ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, چونکہ اسے ایک نام دیا گیا ہے راکھ کا, اس کو ایک نام کیا دیا گیا جی؟ راکھ کا بدھ ہے. اب راکھ میں سبق کیا دیتی؟ راکھ بائبل مقدس کے مطابق کیا ہے؟ اگر آپ اس راکھ کو لفظی طور پر سیکھتے ہیں, لغوی طور پر سیکھتے ہیں, تو خاک اور راکھ یہ دونوں مترادف لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں. خاک جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دھول, وہ مٹی جو اڑ جاتی ہے. اور جو اڑنے والی مٹی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. اڑنے والی مٹی جی جب ہوا آتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, یہاں سے کسی نے صاف کیا ادھر چلے گئی, ادھر سے کسی نے ڈسٹنگ کی ادھر چلی گئی. خاک اڑنے والی مٹی, اڑ جانے والی مٹی, یہ کسی کام کی نہیں ہے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی جب آپ اس کو لغت میں پڑھتے ہیں, اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ وہ چیز جو بے حقیقت, جو کسی کام کی نہیں ہے. پھر جب آپ لفظ راکھ کی بات کرتے ہیں تو راکھ اصل میں وہ باقی رہ جانے والی چیز ہوتی ہے. جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ راکھ ہے, جسے ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سا, جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب جب گھروں میں جب کبھی آگ جلائی جاتی ہے, لکڑیاں جل جاتی ہیں یا کچھ اور چیز جو ہم نے چولہے میں جلائی ہوتی ہے, آج کل چلے گیس کا دور ہے لیکن تو بھی ابھی کچھ لوگوں کو پتا ہے, تجربہ ہے اس بات کا. اور جب وہ باقی بات جاتی ہے لوگ کہاں پر پھینکتے ہیں اس کو؟ کہاں پر؟ باہر پھینک, جب چونکہ کسی کام کی نہیں ہے. سو یہ دونوں چیزیں. اور جب راکھ کے بدھ کی بات کریں, اس کا سب سے جو بنیادی مطلب اور بنیادی سبق ہے, اور جب آپ ایک رسم, چونکہ رومن کیتھولک چرچ اس کی بڑی اس ٹریڈیشن کو بڑا فالو کرتا ہے, اور جب ماتھے کے اوپر راکھ لگائی جاتی ہے ساتھ میں کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں, تو خاک ہے اور خاک میں, یعنی کہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ انسان اس بات کو مت بھولے کہ تیری حیثیت کیا ہے. تیری حیثیت ایک خاک کی ہے, تیری حیثیت راکھ کی ہے, کیونکہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, تو انسان کیا ہو گیا؟ اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں نا ڈیڈ باڈی کو, تو وہاں پر یہی لفظ ادا کیے جاتے ہیں کہ خاک کو خاک اور راکھ کو راکھ کے سپرد کرتے ہیں, کیونکہ جو جس کی وجہ سے اندر جان ہوتی ہے وہ تو جس نے دی ہوتی ہے وہ واپس لے جاتا.
اور راگ کے بدھ کا حقیقی معنی مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو جانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اور پھر یہ کہ وہ توبہ کی طرف آئے کہ میں جب ہوں کچھ بھی نہیں اور میں بنا کیا بیٹھا ہوں، جب میری حیثیت ایک خاک کی ہے، ایک راگ کی ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں بنا کیا بیٹھا ہوں، اور پھر وہ اس بات کی طرف آئے اور اپنے خدا کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو خاکسار بنا لے، جس طرح دوسرے تواریخ کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر مجھ سے دعا کریں تو میں آسمان پر سے ضرور ان کی دعا کو سنوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوش میں آئیں۔ مصر بیٹے کی اگر بات کریں نا، وہاں پر لکھا ہے، اگر آپ لوکا کے انجیلی بیان میں اس کو پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا، اس نے ہوش میں آ کر کہا، جب وہ ایک گناہ کی دلدل میں پھنس گیا، اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا۔ وہاں پر ایک اور بات اس کے ذہن میں ضرور آئی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا، اب اس لائق نہیں رہا کہ اب پھر سے، لیکن اس نے ایک بات سوچی کہ میں باپ سے کہوں گا کہ مجھے کوئی بات نہیں، بیٹا نہ بنا، مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے، مجھے اپنے، یہ اس کی سوچ تھی۔ لیکن جب واپس آیا ہے، باپ نے کیا کیا ہے؟ کیا نوکر بنایا ہے؟ نہیں۔ آج بھی ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اور راگ کے بدھ کا حقیقی مطلب یہی، حقیقی پیغام یہی ہے کہ آج اپنی حیثیت کو جانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں اور اپنے گناہوں کو تسلیم کریں۔ جتنے مرضی آپ نے گناہ کیے ہیں، اپنے خدا کے سامنے خاکسار بن کر آ جائیں، اقرار کریں کہ ہاں خداوند، اس سے پہلے میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، میری زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ موجود ہیں، اگر صبح سے شام تک گنتا رہوں گنتی ختم نہیں ہوگی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے بیٹے کے لیے کہ جس کا صلیبی خون میرے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، اس نے میری خاطر اپنی قربانی دے دی ہے۔ ایوب اپنے بچوں کو پاک کرنے کے لیے ایسا کرتا تھا، اور خدا نے یہ انتظام کیا تاکہ وہ دنیا کے گناہوں کو پاک کرے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قبول کرنے کی شرط کیا ہے جی؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آج اپنی زندگی پر ضرور غور کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بھائی عمران کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی ساری زندگی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دیکھیں ایوب کے بارے میں ایک اور بات جو ابھی حوالہ، کہ اس کی سرزمین میں ایک شخص تھا۔ کیا تھا جی؟ ایک ایوب نام ایک شخص تھا۔ سو اس کا مطلب یہ کتاب اس کی زندگی کے بعد لکھی گئی ہے، یہ کتاب اس کی زندگی کے بعد ایک شخص تھا، لیکن اس کے بارے میں لکھا کیا گیا کہ وہ کتنی پیاری خوبیوں کا مالک، کتنی پیاری۔ آج ہمارا بھائی بھی ہمارے درمیان نہیں، 1 سال اس کو بچھڑے ہوئے ہو گیا، اور آج اس کی خوبیاں آج ہمارے سامنے۔ یاد کیا رہ جاتی ہے زمین کے اوپر انسان کی؟ ویسے تو انسان خاک ہے، خاک میں لوٹ جاتا، خدا کی طرف سے زندگی ملتی ہے وہ واپس لے جاتا، باقی ہمارے درمیان کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے، اگر آپ 112واں زبور پڑھتے ہیں اور اس کی 6 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ ایوب کے بارے میں کیا یاد رہ گئی؟ کیا اس کا مال رہ گیا؟ کیا اس کے بچے رہ گئے؟ کیا اس کی دولت رہ گئی؟ کیا اس کے اونٹ رہ گئے؟ کیا اس کی گدیاں رہ گئیں؟ کیا اس کی بھیڑ بکریاں رہ گئیں؟ کیا سونا چاندی رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ اس کے بارے میں کیا لکھا گیا کہ اس کی سرزمین میں ایک شخص تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہمارا بھائی عمران بھی چلا گیا، اور آج ہم اس کے بارے میں لفظ ہے نہیں استعمال کرتے، تھا استعمال کرتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بارے میں بھی یہی ہوگا۔ لیکن ہمارے بارے میں کیا لکھا جائے گا؟ ایوب ایک نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل، وہ شخص راست باز، 4 خوبیاں، خدا سے ڈرتا اور بدی سے، اور یہی وہ گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث۔ اپنے بھائی عمران کی بات کریں، اس کی زندگی کی بات کریں، اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران جان نام ایک شخص تھا جو رسول نگر میں رہتا تھا۔ اس کی خوبیاں ہمارے سامنے، اور سب سے بڑھ کر جب یاد رکھیں، جب کوئی ہمارا پیارا ہم سے بچھڑتا ہے نا، تو اس کی یادگاری کا یا اس کے بارے میں جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتی ہے
کہ جو اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہ کر جاتا ہے. اور بائبل پھر یہ گارنٹی دیتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں جو اس نے اپنے بندے مقدس یوحنا سے مخاطب ہو کر ہے، جو مکاشفہ کی کتاب میں درج ہے کہ لکھ دے اب سے وہ مردے بھی مبارک ہیں جو کس میں مرتے ہیں؟ جو مسیح میں مرتے ہیں. یہی وہ نمونہ ہے، یہی وہ یاد ہے جو ہمارے درمیان رہ جاتی ہے. ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بارے میں سوچیں. اگر ایک راست باز کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی لکھا جائے گا، ہماری بھی یہ یاد زمین کے اوپر قائم رہے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آج یہ یادگاری عبادت بھی، اور اس کے ساتھ آج پہلے روزے کی عبادت بھی، آج راک کے بدھ کی عبادت بھی ہمارے سامنے یہی بات رکھتی ہے. اپنی پچھلی زندگی کو ترک کریں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور نئے سرے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں، تاکہ یہ لینڈ سیزن واقعی آپ کی زندگی میں ایک تبدیل شدہ لینڈ سیزن کے طور پر آئے اور آپ بھرپور ایمان کے ساتھ نہ صرف مبارک جمعہ بلکہ اس کے ساتھ اپنے نجات دہندے کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی کو بھی بھرپور طریقے کے ساتھ منا سکیں. ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.